وہ کلمات جو جنت کا دروازہ ہیں اور جنت کا خزانہ۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ کلمات کہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ کلمات جنت کا خزانہ ہے۔ اسی طرح انہی کلمات کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے دروازے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ جنت کا دروازہ ہے، ڈور ٹو جنہ۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا ریوارڈ اس کی میننگ میں چھپا ہوا ہے، اور ان کا ریوارڈ اتنا زبردست ہے، یعنی کلمہ طیبہ جیسے لا الہ الا اللہ اور کچھ اور کلمات کے بعد، چند ایک کلمات کے بعد یہ کلمہ اسپلینڈڈ ریوارڈ رکھتا ہے اپنے اندر۔ جیسے اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ، میننگز کیا ہے؟ لا حول نہیں کوئی پھیر سکتا اور چینج کر سکتا، ولا قوت اور نہ ہی کسی کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، لا حول ولا قوت الا ایکسپٹ اللہ، یعنی ساری کی ساری طاقت اور قوت اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی قادر ہے ہر چیز پر، ہر چیز کو ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں بدلنے کا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ تم میں سے ہرگز کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کو ڈس اوبے کر دے وداؤٹ دا پرمیشن اور ہیلپ آف اللہ، یعنی وداؤٹ دا اذن آف اللہ، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اللہ کو ڈس اوبے بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ وہ ہدایت پالے یا اللہ کی اطاعت والے کام شروع کر دے، تو ایسا وہ ہرگز نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد حاصل نہ ہو، یعنی تمام کے تمام کام اللہ کی مدد کے ساتھ ہیں۔ تحول کا مطلب ہے چینج ہونا، ٹو چینج فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر اسٹیٹ، یعنی انسان کا ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا۔ مثال کے طور پر اگر کسی پر قرض ہے اور وہ اس سے نجات چاہتا ہے تو وہ نہیں نجات پا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو اس حالت سے نکالے جب تک کہ وہ نہیں چاہے گا۔ اسی طرح کوئی انسان بیمار ہے، وہ شفا چاہتا ہے، مگر اسے کون شفا دے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے؟ چاہے وہ اپنی طرف سے بیسٹ ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے اور ہر طرح کی پریکاشنز لے رہا ہو، لیکن بات وہی کہ اللہ جو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری طرف آنے والی رحمت کو روک لوں تو کون ہے جو اس رحمت کو کھول دے؟ نہیں۔ اور اگر میں تمہاری طرف رحمت کرنا چاہوں تو کون ہے جو اس کو روک لے؟ یہی بات حدیث میں بھی آتی ہے کہ ساری امت اگر مل کر زور لگا لے اور تمہیں نفع دینا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتی، اور اگر ساری دنیا مل کر زور لگا لے اور تمہیں نقصان دینا چاہے تو وہ نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا، یعنی اللہ کے اذن سے ہے ہر چیز۔ یہی ہے صحیح ایمان اور یقین اللہ پر، اور یہی جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح ان کلمات کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث۔ کیا الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے زمین پر کوئی ایسا آدمی، ما علی الارض رجل یقول، جو کہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ کلمات وہ کہے گا تو کیا ہے، اس کے گناہ ایسے معاف ہوں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یعنی فارم آف سی، جو سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، جو ویوز آتی ہیں پھر اس کے اوپر جھاگ۔ آپ امیجن کریں کہ جھاگ کو کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ اس کو وہ تو کاؤنٹ لیس ہے، تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ یا رب، یعنی اللہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے۔ اللہ تو تیار بیٹھا ہے کہ تم میری طرف آؤ تو صحیح، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ہی گناہ گار ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی، یعنی اتنا ریوارڈ اور تھوڑا سا کام۔ دیکھیں کچھ الفاظ ایسے، اور یہ ہلکے پھلکے الفاظ ہیں، یہ بھی ادا پڑھنے میں، تسبیح کرنے میں، اور اس کے علاوہ بھی تسبیحات، اور تسبیحات کرنا اتنا آسان عمل ہے۔ نوافل پڑھنا اٹس اے گریٹ جاب، یعنی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بہت زیادہ نوافل ادا کرنے، لیکن ذکر کرنا تو آپ بیٹھے لیٹے ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس قدر آسان کام ہے، اور صرف آسان ہی نہیں، یہی ہمیں نجات دینے والا ہے۔ بہنوں یہ بات یاد رکھیے، ہم سب جو بھی نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات،
ان کو آپ نے ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا، ان کو آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں لازمی شامل رکھنا ہے، اسی میں نجات ہے ہر پریشانی، مصیبت، ڈپریشن، ڈیفیکلٹی، ٹربل، ہر طرح کی چیز کی۔ تسبیحات نہیں چھوڑنی ان اینی کیس، چاہے آپ قرآن حفظ کر رہی ہیں، چاہے آپ تفسیر میں تگ و دو کر رہی ہیں، چاہے آپ کوئی شریعہ کا علم حاصل کر رہی ہیں، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، کچھ بھی آپ نیکی کے کام کر رہی ہیں، تسبیحات نہیں چھوڑنی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں خود ایک حافظہ ہوں الحمدللہ، اور مجھے اندازہ ہے کہ حفظ کرنا، قرآن کو میمورائز کرنا، اٹس اے گریٹ جاب، اٹس اے گریٹ گریٹ جاب، اور اس کو پھر یاد رکھنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن اس پر بھی ہماری استاذہ ہمیں کہتی تھی کہ بھی آپ لوگوں کی تسبیحات نہ چھوٹیں، استغفار کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی سی اور کلمات ہیں، تیسرا کلمہ لے لیں اس کی تسبیح، یہ وہی چیز آ رہی ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سے کلمات ہیں اور آسان ہیں، ہلکے پھلکے ہیں زبان پر، لیکن ان کا بہت وزن ہے اور ہمارے وقت کا بہترین استعمال ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیے اللہ کے ذکر میں، تاکہ شیطانی کاموں کی طرف خیال ہی نہ جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان ہلکے پھلکے کلمات سے ہم ڈھیروں ڈھیر نیکیاں حاصل کریں۔ آمین یا رب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔